بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد. پہلے گھروں میں ادب سکھایا جاتا تھا کہ کیسے بیٹھو بڑوں سامنے، کیسے. آج سے خودان ہو رہا ہے. تم کیسے بیٹھے بھائی؟ ایسے بیٹھے تھے کیا؟ ایسے نہیں. تم بوڑھے تو ہیں، جوان تم، یہ کیا بات ہے؟ ابھی تم سیکھا نہیں ادب، پھر آئندہ آنے جاتی ہوگی تمہیں. کہاں رہتے ہیں تم؟ تو جو معذور جو جوان ان کا ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے. نماز میں کیسے بیٹھتے ہو؟ پھر کہاں رہتے ہو تم؟ کہاں رہتے ہو؟ ہیں کہاں پہ؟ نہیں، علی گڑھ بہت ضلع ہے. ہاں بھائی، ہاں بیچارے گاؤں کے لوگ ہیں، اسی لیے ادب نہیں جانتے. جیسے نماز بیٹھتے ویسے بیٹھتے ہیں. جو بیمار ہیں ان کے لیے عذر الگ ہے، وہ معذور کراتے ہیں. ان کو سکھانا چاہیے. ان کو حضرت والا نے ایک تنبیہ فرمائی. وہ بیٹھ گئے. حضرت فرمایا آپ کیسے بیٹھے؟ تو انہوں نے سوچا کہ مولانا سے کچھ ہمیں تکلیف ہو رہی. حضرت تھوڑی دیر بعد فرمایا کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ ایسے نہیں بیٹھتے تم. جاؤ یہاں سے باہر جاؤ، بیٹھو. ادب ہونا چاہیے. نماز کی حالت میں کیسے بیٹھتے ہو؟ ہاں، جو مجبور ہیں، جن کو تکلیف ہو تو محسوس کرنا ہے. عام حالت میں نہیں بیٹھنی، اس لیے کہ ادب اس کو کہتے ہیں. نماز کسی ہاتھ میں بیٹھ کے پڑھ لو ہو تو جائے گی نماز. آپ نے سنایا تشہد میں کیسے بیٹھو گے؟ یہ ادب اس کو کہتے ہیں. وہ دیکھیں تعلیم ہے نہیں ہمارے پاس. بس آج جتنے نوجوان ہائی فائی میں ہے، تعلیم بالکل نہیں جانتا ہے اس میں. وہ کیا سمجھیں کہ ادب کہتے کس کو ہے؟ پہلے مائیں سکھاتی تھی. گھر میں کوئی بلائے کیسے بیٹھو گے، سلام کرو گے. پہلے عمرہ کے یہاں باقاعدہ اطالق ہوتے تھے، میرے بھی تھے، باقاعدہ رکھے گئے پڑھانے کے لیے. وہ ادب سکھاتے تھے. ہر چیز کا ادب. پہلے کہ کل کے تم بادشاہ بنو تو خود تو جانتی ہے بے ادب تمہیں کیا سکھاؤ گے تم؟ استاد جو ہے اسی لیے ادب پہلے سکھاتے تھے. کلاس کے اندر کوئی ایسے نہیں کر سکتا. محنت کرتے ہو. تم کو طریقہ معلوم ہے کلاس کیسے بیٹھو گے؟ ہر کلاس سے، چھٹی کلاس سے لے کے ایم اے تک باقاعدہ طریقے سکھاتے رہتے ہیں. اور یہ کہ ہمارے گھروں میں اس کا رواج نہیں رہا. تو اسی لیے وہ طلباء جتنے خاص طور سے مدرسے میں پڑھنے والوں کو ضرور تنبیہ کرنا چاہیے تاکہ ادب سیکھیں. وہ ابھی نہیں پہ کہاں سیکھو گے تم؟ ہر چیز کے اصول ہوتے ہیں. تو یہ آج کل جو پریشانیاں بڑھ رہی ہیں امت کے اندر، اس کا یہ ہے کہ ہم نے ادب نہیں سیکھا. اللہ کا ادب ہم نہیں کرتے، روح ادب ہم نہیں کرتے، اللہ کا ادب نہیں کرتے. یہ ایسی تنزلی آ رہی ہے. پہلے لوگ سیکھتے تھے، خانقاہ میں ہی سکھایا جاتا تھا. ہر چیز کی نقل و حرکت نبی کے مطابق ہونا چاہیے. آپ نے باقاعدہ کر کے دیکھا. صحابہ بتایا کیسے بیٹھو گے. اصول مجلس میں سے مل کے بیٹھو تاکہ آنے والوں کو اذیت بھی نہ ہو اور جگہ مل جائے. یہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ طریقہ نہیں ہے جیسے ہمارے نماز کا ہے. بالکل سے گھیرا جیسے ہوتے ویسے لوگ بیٹھتے تھے. ان کا ادب تھا. آپ کے زمانے پر نہیں. سب بندی آپ نے اس سے پہلے نہیں تھی. تو یہ اتنا آسان طریقہ بھی، حسن جمال بھی اس کے اندر ہے. لوگ یوں بیٹھے ہوئے سو کہتے انگلش اسکیٹرڈ، اتنے بہتر بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ جو ہے آپ نے پھر پوری سب بندی، یہ ملائکہ سے ہے. صفا صفا لفظ آیا باقاعدہ سورہ نبا کے اندر. یہ بغیر لفظ صفا صفا، سب در سب بننے رہیں گے. یہ تو چونکہ ہم کو ادب نہیں آتا. عربی آتے تھے باتیں بہت ویسے ہوتے بھی کیا گاؤں والے ہیں، تو آپ نے سکھایا ان کو. پھر انہوں نے سیکھا اور آ کے جا کے آج قوم کے اندر یہ بے ادبی بہت آ گئی ہے.
ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، بڑوں کا ادب نہیں کرتے، ماسٹر ادب نہیں کرتے، اسی لیے ان پہ ایک نحوست آ رہی ہے۔ استاد ادب نہیں کرو محروم ہو جاؤ گے، ماں ادب نہیں کرو محروم ہو جاؤ گے، اللہ کے خاص جو رحمت خاصہ محروم ہو جاؤ گے، شیخ کا ادب نہیں کرو محروم ہو جاؤ گے، کیوں ہم لوگ دین سے واقف نہیں ہیں۔ یہ پوری امت المیہ ہے آج کل، جو چیز ہے طریقہ آپ ہی نے سکھایا، پانی پینے کا بھی ادب سکھایا، یہاں پوری سائنس ہے۔ گھونٹ ہم پیتے ہیں، کیونکہ یہاں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، پانی کی پوری کیپیسٹی ہوتی ہے، کیسے اندر جاتی ہے، کیسے کیسے مراحل طے کرتے ہیں، کیسے معدے میں جاتا ہے، پھر کیسے گردے میں جاتا ہے، پھر سکھایا آپ نے، اور پوری سائنس اس کا مضمر ہے کہ پانی کو گھٹ گھٹ کے مت پیو، ایئر پاکٹ بنتے ہیں، گیس پیدا ہو جاتی ہے، پانی کو چوس کے پیو، شریعت یہی کہتی ہے، اور ہر بار سانس کو الگ کر لو، کم سے کم تو 3 سانس لو، اور زیادہ اچھا ہے چوس کو سپ جسے کہتے ہیں، یہ ہے، کیونکہ ہم نے سائنس پڑھ بھی نہیں، اسلام سے واقف نہیں، کیا جانے، ہر چیز کا ادب ہے۔ امراض پیدا ہوتے ہیں گھٹ کر پانی پینے سے، جگر متاثر ہوتا ہے اس سے، اعضاء متاثر ہوتے ہیں، نریشمنٹ کہتے ہیں اس کو، ترائی اسی سے پانی پوری دنیا سب پورے جو سپلائی اسی سے ہوتی ہے، پیٹ میں جائے گا اس سے سپلائی ہوگی۔ واٹر سرکولیشن بہت ضروری ہوتا ہے، اس کے اندر منرلس ہوتے ہیں، بہت چیز ہوتی ہیں، وہ ہاضمے میں مفید ہوتے ہیں، اسی لیے ہر مسلمان کو سائنس پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ ہم جانتے نہیں بالکل، کیا بات کرو گے، شریعت بھی نہیں جانتے، یہ بھی نہیں جانتے، ہر چیز کو کھانے کے اصول ہر بیان کیے، اور پانی پینے کے اصول بیان کیے، حید بنائی دی، کیسے بیٹھو گے کھانے کے بعد، اعلیٰ درجہ اوپر بیٹھنا، پیٹ بھاری ہے پلتی بھار بیٹھ گئے، اعلیٰ درجہ اوپر بیٹھنا ہے، اس لیے اتنی کیپیسٹی نہیں ہو پائے گی، پرخوری نہیں ہوگی، جتنے جو حلوائی ہوتے ہیں، بنیے ہوتے ہیں، ان کے پیٹ آگے ہوتے ہیں، حید وسیع رہتی ہے ان کی، اسی لیے ہمارے یہاں زمین بیٹھ کے کھاؤ، سنت طریقہ ہے۔ ہمیں کرسی آ گئی، ایک ہوتا ہے عذر کی حالت میں، چلو بھائی پیر میں ہے ماننے کی شریعت کھا سکتے ہو، ایک ہی ہے کہ جو ہے نہیں، تمہیں تواضع ہونا چاہیے، ہم بندے ہیں، باغی نہیں ہیں، آنا نہیں آنا چاہیے، آنا نہ فرعون نے اختیار کیا، اور بھی اتنے بھی ان کو چیلی چاپ ہوتے ہیں، قریش مکہ جو اسلام نے وہ آنا تھے ان کے اندر، چودھاہٹ تھی ان کے اندر، اللہ نے خوب ذلیل کیا ان کو، ہم مسلمان ہو کے انا آ گئی، علم جو ہے جہل ہو گیا اس کے اندر، عالم تو ہے بڑا صنعت، جہل اس کے اندر ہو گیا، جس علم سے نکات نہیں پیدا ہوتا، ادب نہیں پہو جاہل ہے۔ آج ہم لوگ میں تو فارغ ہوں، میں عالم ہوں، کیا تم نے پڑھا، بس ایک ایک حدیث کا ادب سکھایا گیا ہے، ہم واقف نہیں ہے سب میں، سیاست پڑھی واقف نہیں ہے اس کے اندر، حدیث مبارک کے اندر بڑے ادب سکھائے گئے، سماعت کیسے کرو گے، کلام کیسے کرو گے، آپ کا کلام ہے، اس سے اعلیٰ درجہ قرآن پاک تلاوت ہے، حدیث پاک تو زبان تو آپ کی ہے، کلام اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، لیکن ان میں جو ہے اس میں رہی وہ تو براہ راست کلام شاہی ہے، ہم کیسے تلاوت کرتے ہیں اس کو، حروف کی ادائیگی کہاں پہ کھینچنا ہے کہاں نہیں کھینچنا ہے، آج امت واقف نہیں ہو رہی اس سے، کیسے ہم لوگ ہیں، افسوس کی بات یہ ہے، پہلے مدرسے میں یہ سکھایا جاتا، تھوڑا وقت اس کو نکالنا چاہیے کہ ہمارا قرآن پاک صحیح ہو جائے، میں کیسے پڑھوں، آج ہماری اعوذ باللہ بسم اللہ صحیح نہیں ہے، روایتی مولوی سے پڑھ لیا، جیسے وہ ہے محلے والے ہوتے ہیں، پہلے ہم نے پڑھا، لکھنؤ میں تھے سن 51 میں، ایک خاتون حاضری ہوتی، چھوٹے تھے، بہت چھوٹے تھے، وہاں پر صحیح ہو اللہ بہتر سے نیچے پڑھتے تھے بتائیے، تو ظاہر بنیاد تو ایسی ہو گئی، اب آگے چل کے کیسے زبان سے مشق کرنا پڑے گی، آج امت غور نہیں کرتی اس کے اوپر،
شاہی کلام ہے یہ. زبر زیر کیسے ادا کرو گے, پیش کو کیسے ادا کرو گے؟ یہ ہمارے دین کی خوبی تھی, بتا دیا الفاظ کیسے ادا کرو گے. آج عمر غافل ہو رہی ہے, یہ علماء بھی شامل ہو گئے. فارغ تحصیل قریب آ جاؤ, صحیح قریب آ جاؤ, ہمارے پاس آ جاؤ, اور کئی بار علماء کے پاس یہ مرض ہے کہ ان کا قرآن پاک صحیح نہیں پڑھتے. ایک تو ہوتا حروف کی, بھائی بہت سے ایسے بھی ہوئے ہیں جو لین جلی مبتلا ہے, کیوں بچپن پڑھ کے داروں میں زیادہ کوئی قرآن پاک کو پڑھے گا, وہ تو سیاست اونچی کتابیں ہوتی ہیں. قرآن پاک کیسے پڑھ کے گئے, کیا صحیح ہوگا تمہارا؟ تمہارا توجہ دلائی کہ باقاعدہ اس کے ہونا چاہیے. اب ہے بھی, دارالعلوم میں بھی ہے, قرأت قریش ہوئی اتنی بات سند دیتے ہیں وہ, لیکن نام والی سند ہوتی ہے, نام سند ہوتی ہے اندر. اس سے باقاعدہ پہلے ہوتا ہے ہمارا قرآن پاک اعلیٰ طرح ہو جائے. آج ہم لوگ قرآن پاک سے بڑی بے پرواہی کر رہے ہیں, ادب بالکل نہیں کرتے, پڑھتے بھی نہیں, اور پڑھتے تو غلط پڑھتے ہیں. وعدہ ہے کہ ہر پر 10 نیکیاں ملیں گے جب صحیح پڑھو گے. ہزار فرماتے تو ورنہ 10 جوتے ملیں گے تم کو, تم نے غلط پڑھا. بعض جب قرأت قاری کرتا ہے اتفاق بہت قانون باننا بار ہوتا ہے, یہ کیسے ہے؟ علم میرا سن قرآن پاک توجہ نہیں تھی, اور فنون بڑی توجہات ہو رہے ہیں. ابھی بہت سے قاری صاحب ہندوستان معنات قاری احمد اللہ صاحب دعوت ورکا, تو ان کا کہ داروں میں بھی یہ اور فنون پر بہت زور ہوتا ہے. یہ ادب ہے, تفسیر ہے, جتنی بھی چیز ہے قرآن پاک کی انہیں ادب, یہ کہ اصل چیز ہماری ہے. اس سے فرمایا کہ تم شورام جاتو کہو اس کو جا کے. قرآن پاک کے اندر عالم ہونے والا بہت ہے, صنعت تو لے لی ہم نے اس کی, قرآن پاک نہیں پڑھا صحیح. اسی لیے ہمارے ہر دو میں ایک نظام ہے تصحیح تلاوت قرآن مجید کا. عالم بن کے آتے تصحیح کرتے ہیں, باقاعدہ نصاب ہے اس کا, حرف کا صحیح ادا کرنا, صحیح مخرج اس کا ہو, اسی ٹریننگ ہوتی ہے باقاعدہ. اذان ہم دیتے ہیں روایتی دیتے ہیں, صحیح اذان نہیں دیتے ہماری. کیا ادائی کرو گے, کہاں پہ زال ہے کہاں پہ زا ہے معلوم نہیں. یہ اور چیز بڑی ایڈوانس ہم لوگ ہیں, چونکہ ہم یونیورسٹی 10 گھس چکے ہیں, ہائی فائی ہو چکے ہیں. قرآن پاک کے طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. پکڑ لے جاؤ کہ جب نبی دعوے داری کرے گا, پورے فرقان کے اندر ہے. یہ اللہ انہوں نے قرآن کے پیچھے ڈال دیا. ڈر نہیں پتا تو اللہ کا خوف نہیں آتے. نبی دعوے داری جیسے کہ رحمت للعالمین ہے, بہت زیادہ شفقت ہے, وہ دعوے داری کریں گے اللہ میرے قوم نے قرآن پاک پیچھے ڈال دیا. آج ہم کیسے مسلمان ہیں, غیرت نہیں آنے اندر, اور سستا امام ڈھونڈتے, سستا مؤذن ڈھونڈتے ہیں, اور پیسہ خرچ کریں گے, لیکن مؤذن تنخواہ بہت معمولی, امام محلہ دین سے. افسوس کی بات ہے, اور میں اتنا تم خرچ کرتے ہو. اور حدیث میں آتا ہے جو نیک کام کوئی مال خرچ کر بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو برکت بھی ہوگی. دل کھول کے خرچ کرو. ہمارے ایک بہت بڑے تاجر تھے دلی کے, وہاں ممبئی کے, 9 بیٹے. انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے جس کو دین پڑھایا اس پر 2 لاکھ خرچ کیا. اگر اس پہ 1 لاکھ تو ان پر 2 لاکھ خرچ کیا میں نے اس زمانے, تاکہ بچے میں آسودہ ہو کے پڑھ لیں. اسی علاج کر جو ہے یہ دین میں گراوٹ کی ہے, چھوٹے بھائی لوگ جا رہے ہیں علم میں, دیکھے پاکٹ میں کھانا مفت, کھانا مفت, پہننا مفت, رہنا, کیا قدر ہوگی ان کی. ایسے لوگ ہی تقریب میں کام کر رہے ہیں, تعمیر کام نہیں کرتے. وہی کہ چھوٹے بھائی لوگوں نے کیا جانا, نہ دولت دیکھی نہ عزت دیکھی, تو وہ تو ماں پہ جھک جائیں گے. اس قدر بے غیرتی آ گئی ہے. طلبا کو لیتے کھانے کے لیے, صاحب کے یہاں تیجا کھانا 10 کھانا ہے, مجھے کھانا ہے, طلبا جا رہے ہیں. اتنی تم غیرت نہیں آتی. حامل شریعت ہونا ہے, علم دین حاصل کرے, تم نہیں وقار ہے. حتیٰ وصول ہے, کوئی لڑکا جائے کہ نہیں کہیں. تم کھلانا چاہتے ہو, کھوتاؤ پکواؤ اور کھلاؤ, یہ نہیں ہمارا ورج ہے, یہ بھی نہیں. یہ ہونا چاہیے. غیرت نہیں ہمارے اندر.
ये जिसको भिखारी देखे जाते हैं, पूरी टीम जा रही खाना खाने आ रही, उनके साथ वो है फातिहा है, लड्डू मिलेंगे, पूरी टीम जा रही है। वो कहा तो नौसत में आ गया, क्या स्वाब मिलेगा? नहीं, खराब तुम्हारी होगी, मोटी रोटी पड़ के चक्कर पड़ गए। ये गैरत मोहल्ले वालों को, गैरत है मोहल्ले वालों को बिल्कुल। कितना खर्च करते हैं, लेकिन उम्दा खाना नहीं, जो खाना बंधा हुआ है अदना खाना खिलाएंगे मौजूद साहब को। घर में उम्दा खाना बनेगा, उनके लिए अदना खाना जाएगा। ये कदर होगी। सैयद फारूक रज़ी फरमाते हैं कि अगर मुझे, चूंकि मैं इमारत में पास है, सब कुछ है, इसमें काम की जाती है, वरना मैं अजान देता, ये शर्त है। आज अरे मौजूद साहब घटिया समझते हो, बॉस इसमें अंदर वो है, आपके बहुत बशारत दी है मौज़िन को, लेकिन कायदे मौज़िन हो, घटिया मौज़िन नहीं। अजान दो अल्लाह की रज़ा के लिए, उसके बाद फिर जो है तुमको बशारत दीजिए, आपकी गर्दन ऊंची होंगे, पहचान ले जाओगे। आज हम बहुत घटिया मौज़िन रखते हैं, अल्फाज दुरुस्त नहीं है। अभी मेरे जलते में हाजिर हुई, बहुत बड़ी अच्छी खासी अजा उन्होंने अकामत की, हैरत की, भाई कद का मसला, कद का मसला, इस पर अभी कैसे तुम्हें, अरे ये बंगाली थे, वो तवज्जो नहीं, तुम सुनते नहीं तुम लोग। अखबार कहते हैं गुनहगार हो गए, गुनाह कबीरा है, जानते नहीं। वजह कि वही हमने पढ़ा भी नहीं, क्या टोके उनको, या तो कुफ्र आ जाएगा अखबार कह दिया किसी को। तो इसलिए कि दीन से हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं। कौम कहता इसीलिए आ रहा है, तकवा नहीं हमारे अंदर। बच्चों को तकवा नहीं सिखाओगे, वो भिखारी बन जाएंगे। मदरसे क्या पढ़ाई खयानत करेंगे। पार्टी बंद तभी होती है तकवा नहीं के अंदर। हर मदरसे के जात चले, 2 पार्टी बन गई, ये तकवा नहीं उनके अंदर। दीन सीखने आए हो, अमल के लिए आए हो। आज हम लोग इसका कोई तवज्जो नहीं है। तालीम का मकसद था कि अदब सीखेंगे, अल्लाह वाले बनेंगे। ये मौक़िफ़ था इमाम गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का। पूछा बादशाह वक्त ने, क्यों पढ़ रहे हो? कि मैं अल्लाह को पहचानूँ, हलाल को जानूँ, हराम को पहचानूँ। ये उनका ये मकसद था। इतने बड़े अल्लामा वजूद इस्लाम हैं वो। आज हमारे अंदर बहुत सतही इल्म रह गया, और ये इल्मी ज़ौक़ ख़त्म हो रहा है। मोहल्ले वालों में वही, अभी रात एक इत्तला की, इसी शहर के अंदर मस्जिद में वो लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, और सब चोरी की बिजली जो है। कहते हैं ये कोई कहाँ से दुरुस्त हो गया, अल्लाह खौफ करो, अज़ाब आ रहा है शहर में। और दीनी मदरसे में एक सवायत बात है कि वो तार डाल दिया उन्होंने, कोई बिल्ली पेश करता उसका, और समझते हम दीन खिदमत कर रहे हैं। जिन जिन में इस पर एहनत के गुनहगार हुए, उनके रोज़ बरकत नहीं होगी। आज आम मर्द मुसलमानों के अंदर, या तो गवर्नमेंट किसी की भी हो, एक इंग्लिश जुमला इसके लिए, लॉयल्टी टू गवर्नमेंट, हम उनके तरफदारी करेंगे जब तक अल्लाह ऑर्डर हमारे अंदर है। ये कानून हमारी शरीयत का है। गैर मुस्लिम हुकूमत हो लेकिन ओबलाइज करेंगे, मानेंगे बात को। इनका था कि दूसरी हुकूमतें जायज़ कैसे है, हराम है ये भी, टिकट लेते नहीं, ताल्लुकात निभाते। यहाँ तो मास्टर थे बड़े, अक्सर गार्ड से हमारे आदमी ले जाओ। इतने में पूछा आपको क्या इजाज़त है? फैमिली पास होता, मियाँ भैया एक बच्चा बस, एक केस से आपने भेज दिया उनको, कायल हो गए, तौबा की, तुमने गवर्नमेंट का नुकसान किया। यहाँ कितने लोग होते, टीचर पैसे दे दिए, उसमें दे दिया, सही वजन नहीं करवाते, हज को जा रहे, धोखा दे रहे। ये कैसा दिन है? ये आम मर्ज है। टैक्स के बारे में ये है, एक तो जुल्म होता है तो वो कर सकते हो उसके अंदर, लेकिन टैक्स में चोरी करोगे गुनहगार हो जाओगे। खैर मान लो, पेश करो, ठीक है, आप पेनाल्टी लगाएंगे, हम तैयार देने को। अभी ये कर्जा पेश है धारणों के अंदर, उनका मैं तैयार हूँ, पेनाल्टी दूंगा आपको। खता जो हो जाती है, गलती हो जाती है,
یہ چیزیں گھر میں سکھائی جاتی تھی. تقویٰ. آج طالب علم بالکل بے حیا ہو رہے ہیں. وہ یہاں کھانا کھا رہے ہیں، وہاں کھانا کھا رہے ہیں. وہ نحوست کھانا ہوتا ہے، کہیں سودی لین دین ہو رہا ہے، وہاں کھانا کھاؤ آ کے. کیسے تمہیں غیرت نہیں ہے؟ کیونکہ دین سے ہم لوگ، دین سے تعلق کچھ نہیں ہے ہمارا. دنیا کی طرف بہت متوجہ ہو رہے ہیں. ہر ایک کے پوچھ چھوڑوگے بتا ہوتے. آپ نے فرمایا ہر نعمت نے پوچھے. سورۃ تکاثر میں پوچھیں گے تم سے. پہلے استاد ہوتے تھے ہمارے جب پڑھتے تھے سن 62 میں BSc میں، تو یہاں پر پنکھے ہوتے تھے، باقاعدہ ملازم ہوتا تھا یونیورسٹی کا اس کو آف کرنے کے لیے. اگر تو باقاعدہ چیزیں یہ پنکھا کیسے چل رہا ہے، باقاعدہ توجہ ہوتی تھی کہ ایک قوم کہ بھائی گورنمنٹ نے مجھ کو دیا آرام کے لیے، یہ کون سے وہ چیزیں ہیں، سب گنہگار ہو گئے. گھر میں بھی دیکھو حضرت والا بہت تنبیہ فرماتے تھے، وہاں بلب کیوں جل رہا ہے، کوئی ضرورت ہے نہیں، کیسے چلا گیا. لکھنؤ میرا کام تھا، وہ بلب ایک سے جل رہا تھا. حضرت فرمایا بھائی بلب کس کے لیے جل رہا ہے، روشنی اچھی خاصی کیوں جلا. بولے مجھے آج کون دیکھتا ہے، میں اپنے دیکھتا ہوں پنکھا چل رہا ہے، بجلی چل رہی. بھائی اللہ مجرم ہو جاؤ گے، اسراف میں شمار ہے تمہارا. فوراً بند کرو، ضرورت تو چلاؤ، بند کر دو، کیا مشکل ہے. عادت پڑی ہوئی ہے. یہ مدرسے میں ایک بار ہم لوگ بیٹھے تھے ہردوئی میں، حضرت والا سب سیٹ کروڑپتی پارٹی بیٹھی ہوئی تھی. پنکھا چل رہا تھا، حضرت تشریف لایا، حضرت معاملہ تھا، جائزہ لیا پنکھا سے. پھر پوچھا پر لوگ موسم کیسا ہے، بہت ٹھیک ہے. آپ پوچھا کہ کیا پنکھے کی ضرورت ہے، تو سر نہیں. آپ اس کا آپ جلال نائب صاحب کا مخاطب ہے. نائب صاحب پنکھا کیوں چلایا آپ نے، یہ ادارے پنکھا ہے، قوم نے پیسہ دیا ہے. تم نے قیاس کیا میرا دار اہتمام میں ذاتی ہے، وہ میں پیسہ دیتا ہوں اس کا، چلائے کیسے. یہ تھے میرے شیخ. آج ہم لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں. مدرسے کی چیز کو بہت احتیاط کرنا چاہیے. اسی لیے ہم نے نظام بنایا اپنے یہاں. دعوت اللہ کے جو دفتر ہے جتنی اسٹیشنری ہوتی ہے ہم پیش کرتے ہیں شوال میں. شوال تک اسے تم استعمال کرو تاکہ ادارے کی منفعت بھی ہو جائے گی، بچاؤ بھی ہو جائے گا، اور تب گنہگار نہ ہو. ورنہ تم نے اس کو لے لیا تو یہ تو گنہگار ہو گئے. اجازت بالکل نہیں تم کو ذاتی یاد کر، کاغذ ہو، قلم ہو، پینسل ہو. اسی نے وافی طور پہ سب دے رکھا ہے اجازت کہ دفتر کے بھی کام کرو، ذاتی کام کر سکتے ہو، گناہ سے بچ جاؤ گے. آج قوم جانتی نہیں اس کو. ادارہ چلانا بہت مشکل ہے بھائی. مدرسے میں آج بڑی خیانت ہو رہی ہے. کھولنا بہت آسان ہے، اس کو بہت محتاط ہونے لگی. یہ بھی کمرشل بنا دیا. توبہ توبہ، یہ کمرشل بنا ہے، تجارت بنا دیا تم نے. اللہ خوف پیدا کرو. یہ مسجد کا بھی رات کا ایسا ہے شہر کے علاقے میں بے پناہ بے دانیاں ہو رہی ہیں. ایک نئی ٹی وی باہر کا ہی ہے، انہوں نے اب سب کھلبلی مچی ہوئی ہے. اور رشوت جو تیار کا یہ نہیں لوں گا، میں تو آرڈر پر عمل کروں گا. ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے. ذلت دکھاتے. اللہ کیا بہت علم ہے، تحمل ہے. جب دیکھیے سرکشی پڑ رہی ہے، اب پکڑ لو ان کو. یہ اللہ کا یہ ہوتا ہے. آج قوم کے اندر گھر میں بجلی چوری خوب ہو رہی ہے. اور یہ ہے کہ اگر دوسری حکومت کسی بھی ہو، ہم تو اس کے تابع بنیں گے. دین رخصت ہو رہا ہے ہمارے گھروں سے، اسی لیے قلب میں قسوت پیدا ہو گئی، بزدلی پیدا ہو گئی. ڈرپوک مسلمان ہے، کبھی نہیں ہوا. ماننا برق ہے، گنہگار گناہ سے نہیں، اس پر بل ڈرتے گناہ سے. ہم مالک نافرمانی نہیں کریں. آج پوری قوم نافرمانی نہیں کر رہی ہے. جب یہ عذاب کیوں آیا انکم ٹیکس کا، شریعت نے مقرر کیا کہ تم زکوٰۃ نکالو. انا کا نہیں کرتے تھے اس میں. پھر گورنمنٹ نے قانون بنا دیا کہ سزا ہو گئی ان کو. دونوں شعبے قائم کیے، سیل ٹیکس، انکم ٹیکس. کہاں سے خریدا، کہاں خرچ کیا، یہ بھی عذاب لگا. زکوٰۃ مسلمان نہیں نکالتا، ورنہ قوم کے اندر ابھی اتنی اگر نکالنے لگے اور ان کا بالکل نہیں ہو، سب آسودہ رہے. اتنا پیسہ قوم کے پاس. جن کو خوف پیدا ہوتا ہے وہ ایک تاجر تھے
اور مئی کے بہت سیل تھی اس کی، بے پناہ سیل. سال میں 3 دن دکان بالکل بند کر دیتے. جو ہم لوگ کہتے لاکھوں نے کروڑ نقصان سمجھتے کہ نہیں، میں پورا اس کا دیکھوں زکات نکالوں گا. یہ ہے تعلق اللہ والوں سے. یہ شخص تعلق میں بیت ہو گئے، بس بیت تو ہو گئے. اور یہ تو گناہوں حرکت ہے، یہ کہاں گئی؟ جھوٹے حلف نامے داخل کریں، جھوٹی گواہی دے. اے مسلمان، شہر کا بھی طلاق کی رہو نا، خواتین مخبری کر رہی ہیں، پولیس کو پیسے ملیں گے ان کو. ایسے مرد ہے، ہر ایک قبضہ کر رہے ہیں. قوم پہ اسی لیے آ رہا ہے. اور جب جب قوم کے اندر بہائی کا ہوا ہے، ان کو ذہن ہو رہا کہ تم تو میرے بندے ہو، اللہ والے ہو، تم نے ایسی حرکت کی. اسی لیے ڈرو بھائی. یہ خانقاہ نظام اس کو کہتے ہیں. بیعت سے یہ فائدہ ہوتا ہے، ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائے، عادات ٹھیک ہو جائے، کوئی معاملہ گنجلک نہ ہو. یہ ہے کھری بیعت، اس کو کہتے ہیں. یہ آخرت کا سودا. آج ایک خاتون نہیں تھی، بیعت کر لیجیے. میں بات جانتی ہوں اس کو کہتے ہیں. یہ تھوڑی کہ تیرا بیعت کر لو، اصول ہوتے ہیں اس کے. ڈاکٹر کو رات سے ملاقات ہوا، تب مجھے نسخہ لے دیجیے. کیا اللہ کے بندے کلینک ماننا میرے. یہ ادب نہیں جانتے ہم لوگ. اس لیے پورے قوم جو ہے برباد ہو رہی ہے. دین پہ جب ہٹو گے بربادی لازم آ جائے گی. گھر میں حیا نہیں رہی، ہر ایک نافرمان ہو رہا ہے. کیا بیٹا، کیا بیٹی، کیا بہو، کیا داماد. شریعت سے ہم لوگ بہت دور ہو گئے. اس لیے دین کے بارے میں پہلے علماء سے رجوع کرو، ان کی خدمت جاؤ کہ میں دین سیکھنا ہے. امام صاحب درخواست کرو کہ میری سورہ فاتحہ ٹھیک کرا دیجیے. کیا مشکل ہے؟ امام صاحب کو نظرانے پیش کریں گے، کپڑے بنوا دیں گے اور پیسے دیں گے. دین نہیں سیکھتا کوئی. شیخ کے لیے بہت ناراض تو شیخ تو کیا ہدیہ لے بیٹھے ہوئے ہیں. ہدیہ تو نبی نے لیا ہے، لیکن سیکھو تو آگے پہلے. یہاں سیکھو، اس کے بعد پھر آگے بڑھو. ایک نصیحت ہے یہ اللہ تعالیٰ شاہ ولی اللہ صاحب کی. فرمایا کہ بزرگان فرماتے ہیں سب سے زیادہ دشوار گزاری گاٹی کیا ہے؟ عجب ہے، یعنی انا کے کمپلیکس آ گیا ہے. اور حب جا کی ہٹی ہے. عجب اور حب جا، مال کی محبت، عہدے کی محبت اور انا ہے میرے اندر. یہ سب سے بڑی ہٹی ہے. اس سے مسلمان کو بچنا بہت ضروری ہے. آج ہم لوگ اس کو نہیں مار کرتے ہیں. حب جا بھی ہے، حب مال بھی ہے. مال کی محبت، جا کی محبت. میں صدر بن جاؤں، میں یہ بن جاؤں. کیا یہ آج الیکشن ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس میں؟ کا جذبہ رکھتے ہیں ہم. عہدہ چاہیے بس. وعدے بہت کریں گے، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. کچھ بھی نہیں. وہ تو سوچ دکھاتے ہیں. اس لیے دین پہ جو لوگوں گے دنیا اللہ تعالیٰ خود دیں گے تم کو. قناعت تو کر دو. دیکھو کام کرو، اللہ کے بھروسے پہ کرو، دیانتداری سے کام کرو. اس کے بعد تم لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے. یہاں ایک صاحب ریٹائر پروفیسر ہیں، اتنا محتاط ہیں وقت کے. یونیورسٹی ہوتی ہے 8 بجے سے، کہ میں ہمیشہ 7 بجے پہنچ گیا. اور 4 بجے یونیورسٹی ہوتی ہے، 4:10 پہ نکلتا ہوں. ایک یہ خوبی ان کے اندر، اس مدت میں باوضو رہتا ہوں. یہ خوبی کی بات ہے. 8 سے لے کے 4 بجے تک باوضو رہنا بڑی بات ہے. ایسے لوگ فکر نکاح پیدا ہو، روزی برکت ہوتی، اولاد برکت ہے. بہت قابل ان کا بچہ ٹیکساس یونیورسٹی گیا ہوا ہے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، MBBS کر چکا ہے. بہت قابل لوگ ہے. باپ بھی قابل ہے، اپنے مضمون اتھارٹی انڈیا میں ہے، ابھی ریٹائر ہوئے. یہ برکت ہے کہ تقوی کی برکت. اللہ تعالیٰ قائم کرو گے، دنیا خوب ملے گی تم کو اور تقوی ملے گا. تو ایک تو یہ کہ اپنے وقت کو ضائع مت کرو، دین میں لوگو اخلاص کے ساتھ. اللہ مجھے عمل کرے توفیق عطا فرمائیے. کونوا صادق، اللہ اسی فرمائے. سچے لوگ پاس جاؤ گے
कामयाब हो जाओ। आज लोग उस पर एतराज़ करते हैं, मैं क्या मुल्लाने लोग हैं, ये क्या ऐसे लोग हैं, तुम जाहिल हो, बिल्कुल जानते नहीं हो, तुमने कैसे एतराज़ किया, खुद तुम नावाकिफ हो। कोई डॉक्टर को बहस करे, अरे मियाँ तुम जानते नहीं, भी फंडामेंटल नहीं जानते, क्या बहस करोगे? दीन में बहुत आगे है, तनकीद करना बहुत आगे है। क्या है ये आज के मुल्लाने लो, इल्मोनी लोग, इसी अदावारा इलाका। ज़बान को काबू रखो। तो एक तो ये कि नमाज का अहतमाम, फ़राइज़ से ख़ास पाबंदी करो, मस्जिद का अहतमाम, और गुनाह से बचो। तिलावत करो सेहत के साथ, और दुआ भी अल्लाह महरूम न कीजिएगा, ये ख़ास तौर से इस पर मन करोगे कामयाब हो जाओगे। दुआ अल्लाह अमल का तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला सय्यिदिना व अला मुहम्मद व अफ़ू तुहिब्बु वअफ़ू अन्ना। अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। السلام